ہم نے ایک عجیب ذریعہ بنا دیا. ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, ابھی کھانا آیا تو سب سے پہلے ہم اس کی تصویر کھینچتے ہیں, تصویر کھینچنے کے بعد فیس بک کے اوپر ہم اپلوڈ کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا جی, ہم نے کوئی بائک خریدی, ابھی بائک جو ہے وہ گھر پہنچی نہیں ہے, پہلے اس کی تصویر ہم نے جو ہے اپلوڈ کر دی. ہم نے کوئی گاڑی خریدی, نئے ماڈل کی گاڑی خریدی, اس کے ساتھ سیلفی کھینچی, سیلفی کھینچنے کے بعد فوراً اس کو ہم نے اپلوڈ کر دیا. ابھی ہماری منگنی ہوئی ہے, منگنی ہوئی ہے, اللہ معاف کرے, منگنی ہوئی بھی نہیں, منگنی کا جوڑا ہے, جوڑا آیا ہے, فوراً اس جوڑے کی تصویر جو ہم نے اپلوڈ کر دی ہے. انگوٹھی آئی ہے, اس انگوٹھی کی تصویر ہم نے اپلوڈ کر دی. جس وقت اس ہونے والی بیگم کے ساتھ آپ بیٹھ گئے, اس کی تصویر اٹھا کے آپ نے اپلوڈ کر دی. یعنی ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ برتھ ڈے کرتے ہیں تو اس کی کیک کی تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. آپ یہ سوچئے, دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ کہ نظر بد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ اپنی نعمتوں کی اس انداز سے تشہیر کرتے ہیں تو پھر آپ تیار رہیں کہ آپ کے سر میں بھی درد ہوگا, آپ کے کام بھی خراب ہوں گے, آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی ہوگی, آپ بیمار بھی ہوں گے, آپ بلر بھی ہوں گے, آپ اور ساتھ ساتھ آپ کسی کو, اب اس کا دوسرا ایکسٹریم پہلو, آپ اپنی ان حرکتوں سے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کو احساس محرومی میں مبتلا کر رہے ہیں. آپ اس کو بتلا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں. دیکھیے تکلیف دہ بات پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ ایک تو آپ مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ آپ نے اپنی ڈی پی لگائی ہوئی ہے, فیس بک پہ آپ کی ڈی پی لگی ہوئی ہے, آپ کے ٹویٹر پہ ڈی پی لگی ہوئی ہے, آپ کے انسٹاگرام پہ ڈی پی لگی ہوئی ہے, آپ کی لائکی پہ ڈی پی لگی ہوئی ہے, آپ نے اپنی ڈی پی لگائی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کی مجبوری ہے کہ جی آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میری پروفائل ہے, اس پہ آئیے, مجھ سے بات کیجیے, انٹریکشن کیجیے, واٹس ایور جو بھی ہے. لیکن خطرناک بات کیا ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس ڈی پی پہ چینج کرتے ہیں اپنے بچے کی ڈی پی, آپ کے ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے, آپ ابھی ہاسپٹل میں اس کو لے کر کھڑے میں, اور اٹھا کر آپ نے جو ہے وہ اپنا اپلوڈ کر دیا اس کی تصویر کو. آپ کا بچہ چلنا پھرنا شروع ہوتا ہے, آپ اس کی تصویر اٹھاتے ہیں, پوسٹ کر دیتے ہیں. آپ کے بچے کی سالگرہ آتی ہے, آپ اس کی تصویر اٹھاتے ہیں, پوسٹ کر دیتے ہیں. آپ کا بچہ کوئی بھی کیوٹ سا کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی کیوٹ سا کام کر رہا ہوتا ہے, تلاوت کر رہا ہوتا ہے, گناہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, آپ اٹھا کر اس کو جو اپلوڈ کر دیتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتا کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو قبر میں اتار دیا کرتی ہے. آپ معصوم سے بچوں کی جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر آپ جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے بچے کو بخار ہو گیا, میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی, میرے بچے کی طبیعت نہیں سنبھل رہی, ہم ڈاکٹرز کے چکر لگا رہے ہیں, ہم ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں. ایکچوئل یہ خود آپ نظر بد کو پلانٹ کرتے ہیں. اپنے بات یہ ہے کہ اچھا ایک تو نظر بد اس کو لگ رہی ہے, پلس یہ کہ وہی میں نے آپ کو جیسا کہا کہ اس بچے کو غسل کا نہیں پتا ہوگا, آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی ہے. اس بچے کو فلق اور ناس کا نہیں پتا, آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی ہے. اس بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بیریئرز کس طرح سے بنانے, اپنے پریکاشنز کس طرح سے, سیف گارڈز کتنے مطلب لگے. دیکھیں, ایک آپ کا جسم ہے, ایک آپ کی روح ہے. یاد رکھیے گا, آپ کا جسم ڈیمیج ہوتا ہے اور روح اگر ڈیمیج نہیں ہے آپ سمجھ جاتے ہیں. ویری ٹرو. لیکن جب آپ کی روح ڈیمیج ہو جائے اور پھر اگر روح کو آپ کنٹرول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کا جسم جو ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن جنید بھائی, جو سوال آپ سے انہوں نے کیا تھا, اور اکثر یہ بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس ایک تو پریکاشنز بھی لیتے ہیں, پھر وسوسوں میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ نظر لگ گئی تبھی یہ رشتہ ختم ہو گیا, بہت اچھا تھا. اس کے بارے میں تھوڑا سا بالکل. دیکھیں بات وہی ہے, میں آپ سے وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنے بیٹے کی مثال کے طور پہ کہیں نسبت طے کی. اب منگنی ہم اتنی لیوش کر دیتے ہیں, اتنا شو آف کرتے ہیں. جی ہماری چونکہ یہ پہلی خوشی ہے زندگی کی, تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ جی ہمیں کیسے کرنا ہے. آپ بتائیے, آپ خوشیاں منائیے, لیکن خوشیاں منانے کے لیے بیریئرز کا خیال رکھیں, ایک لائن ڈرا کریں. جب آپ لائن سے آگے جاتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے دیکھنے والے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے اتنا دے دیا, اتنی بڑی جگہ کر دیا, ہائے اتنا اچھا لڑکا مل گیا, ہائے اتنی اچھی لڑکی مل گئی. یہ جو ہائے ہے نا, ہائے یہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آپ بنیادی طور پہ خود دروازے کھولتے ہیں اور پھر لوگوں کہتے ہیں آئیے بیٹھے, ٹیبل سجی ہوئی ہے, نظر لگائیے, نظر بد لگائیے اور اس کے بعد جائیے. بات یہ ہے, دیکھیں سرکار علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر مؤثر ہے, نظر حق ہے, ٹھیک ہے. اور میری امت میں, اب جملے پہ غور کیجیے گا, میری امت میں قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. سرکار علیہ السلام کا قول ہے, یہ میرا قول نہیں ہے. میری امت میں قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں, انسان کو یعنی چلتا پھرتا انسان ہے اور آپ چلتے پھرتے, نظر بد لگی انسان قبر میں, انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھتے تھے کہ وہ جنات کی نظر بد سے اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی ایک صحابی رسول کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ وہ بہت حسین تھے,
अचानक खड़े खड़े बेहोश हो गए, जैसे एक इंसान खड़ा हुआ है ना, बिल्कुल सही खड़ा हुआ है, अचानक गिर गया, ठक करके गिरा और बेहोश हो गया। तो इसी तरह से साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, अचानक वो बेहोश हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वाक़या क्या, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई अपने भाई को कत्ल क्यों करता है, उस पर नजर बद क्यों लगाता है। फिर आपने वजाहत फरमाई कि अगर तुम्हें तुम्हारे भाई की कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए बरकत की दुआ करो। इसी तरह एक जगह तालीम फरमाया कि माशाअल्लाह कहा करो। नजर बद इतना खतरनाक हथियार है और इतना खतरनाक तीर है सिदरा कि जो इंतहाई गैर वाज़ेह है और आपको पता ही नहीं होता किधर से ये तीर आना है, किसने चलाया। ये नजर मीठी भी होती है, ये नजर जहर भी होती है, ये नजर अच्छी भी होती है, ये नजर तुर्श भी होती है, ये नजर तल्ख भी होती है, ये बर्बाद और तबाह भी कर देती। हम हमटी डमटी याद करवा देंगे बच्चों को, बिल्कुल दुरुस्त बात है। 11 आयात याद नहीं करा सकते। बिल्कुल। रोज बच्चे शावर लेते हैं ना, आइए बच्चों को जरा ये बताइए ना एज पेरेंट कि बेटा शावर लेने जाते हो, एक काम करो शावर लेने के साथ प्रॉपर गुस्ल कर लिया करो। देखिए तहारा जो आपने वर्ड यूज किया था ना, गलाजत से जाके मिला करती है। जब आप पाक होंगे, मुताहर होंगे, तो फिर आपके ऊपर नापाकी उस तरह से अटैक नहीं कर पाएगी जिस तरह से वो अटैक करती है। और इसमें बड़ी छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी, हैं। तो बच्चों को आप इस बात पे तरबियत दे दें कि जी आप गुस्ल करें, डेली गुस्ल करें, और बच्चों को कहें कि हर नमाज के बाद अपने ऊपर फलक और नास से दम कर लिया करो, मसला हल हो गया।